اعوذ باللہ السمیع العلی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظہ وقائدا وناصرہ ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضکا طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ برائے سلامت امام زمن باواز بلند صلوات۔ حضرات مومنین، ماشاءاللہ جشن آمادہ ہو چکا ہے۔ ہم ادارہ تنظیم جعفری کی جانب سے تہہ دل سے شکر گزار ہیں کثیر تعداد میں مومنین کے تشریف لانے کے، اور وقت نہیں ہے کہ علماء کا فردن فردن نام لیں۔ اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے لائق صد احترام علماء ذی وقار ہمارے مولانا بلال کاظمی صاحب جو نظامت فرمائیں گے، مائک ابھی جلد ان کے حوالے ہو جائے گا، اور ادارے سے تعاون کرنے والے تمام و مخیر حضرات کہ جن کے تعاون سے جشن قائم منعقد کرنے میں تمام سہولتیں ہوتی ہیں، ہم تمام دامے درہمے سخنے ادارہ تنظیم جعفری کے ساتھ تعاون کرنے والوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ حضرات، آپ کے سامنے کوئی تقریر نہیں کرنی ہے، جیسا کہ ابھی ہمارے حیدر رضوی صاحب نے بیان کیا، آپ نے سنا۔ میں یہ دو جملے بھی نہ کہتا، مگر حقیقت کا اعتراف کرنا واجب ہے۔ میں ان چند خوش قسمتوں میں ہوں کہ جس میں کرتے دوسرے ہیں، نام ہمارا ہوتا ہے۔ میں باخدا تنظیم جعفری کے 35ویں دور کی اس محفل میں، اور جو اقتدا فرمایا مجھے تو یاد نہیں، تقریباً 20 سال ہو رہے ہیں، یہ حساب رضوی صاحب پاس ہوگا، جو میں خدمت انجام دے رہا ہوں۔ اس کی ایک وجہ ہے کہ ادارہ تنظیم جعفری کا حساب ادارے کے سیکریٹری جناب محمد حیدر رضوی صاحب بخوبی رکھتے ہیں۔ جب سے یہ جشن منعقد ہوا ہے، 35واں دور ہے، پہلے سال سے مسلسل وہ سیکریٹری ہیں۔ قوم و ملت کے کسی فرد کو بھی تنظیم جعفری کا جو آپ کے پیسے سے، آپ کے تعاون سے جشن منعقد ہوتا ہے، جشن قائم، حساب چاہیے ہو، ان کے گھر پہ جائے، 1 منٹ سے زیادہ نہیں لگے گا۔ جس سن کا حساب چاہیے ہو وہ ان کی خدمت میں پیش کر دیں گے۔ خدمات ان کی ہیں، عزت مجھے ملتی ہے۔ میں مزار شہید ثالث کی خدمت میں حاضر ہوا، درگاہ حضرت عباس میں خدمت، بحمدللہ 2-2.5 سال میں سونے کے تاج رکھے ہوئے ہیں۔ شہزادی زینب کی 25 کلو کی چاندی کی زری، وہ علم جو زائرین درگاہ میں چڑھاتے ہیں، اور بحمدللہ شہزادی کونین، شہزادی عالمیان، صدیقہ طاہرہ بی بی جناب سکینہ بنت الحسین صلوات اللہ سلام اللہ کی ذریعہ مبارک 25 کلو چاندی سے تیار کی جا چکی ہے، جو ابھی آپ کے سامنے منظر عام پہ نہیں آئی ہے، وہ آمادہ ہوئی ہے۔ اس کا بھی جشن کر کے جلدی مومنین کے سامنے درگاہ میں آویزہ کی جائے گی۔ حضرات، مجھے کوئی تقریر نہیں کرنا ہے، نوجوانوں سے فقط ایک سفارش کرنا ہے کہ اپنی زندگی گزارو وقت کے امام کی یاد میں، اپنے کردار کو سنوارو ائمہ معصومین کی زندگی کو دیکھ کے۔ جو اہل بیت کام آئیں گے تمہارے، دنیا والے کام نہیں آئیں گے۔ بات کو بہت مختصر کروں، خطیب الایمان شیر ہندوستان کے 2 مصرے سن لیں، چونکہ آپ شعراء کے لیے بیتاب ہیں، اور میں بات کو تمام کر رہا ہوں۔ خطیب الایمان فرماتے ہیں کہ حجت اسلام کی بن بیٹھے ہیں کیسے کیسے، حجت اسلام کی بن بیٹھے ہیں کیسے کیسے، ارے حجتیں ختم ہو گر حضرت حجت آئیں۔ یا علی، حجت اسلام کی بن بیٹھے ہیں کیسے کیسے،
خطیب الایمان فرماتے ہیں نوجوان ان سے مروب ہیں حجتیں ختم ہوں گر حضرت حجت آئیں. یہ بات بھی میں نے آپ کے سامنے اس لیے عرض کی کہ میری لکھنؤ میں بیٹھ کے مزار شہید ثالث کے سلسلے میں ایک FIR کرائی گئی. یہ وہ باتیں ہیں جو کاغذ پر لکھی پڑی ہوئی ہیں، زبانی نہیں ہے، مبالغہ آرائی نہیں ہے، زور خطابت نہیں ہے. اس میں میرا جرم یہ ہے کہ میں نے مزار شہید ثالث پر مزار کو آراستہ کرنے کے لیے مزار کی تعمیر کروائی. یہ کاغذ کی لکھی پڑی بات ہے، قوم کے سامنے پیش کر سکتا ہوں. ولایت امیر المومنین کی گواہی آپ بھی دیتے ہیں، مگر آپ کی گواہی دینا اور ہے، اور شہید ثالث نے ولایت امیر المومنین کے لیے گواہی دینے کے لیے اپنی زبان گدی سے کھچوائی. ان کو زندان کروایا گیا. میں نے شہید نے ولایت کی اتنی بڑی خدمت کی، اس کی ذمہ داری سنبھالی، مزار تعمیر کروایا تو مجھ پر FIR کرا دی گئی. تم زندان کیا، ہماری جان بھی لے لو. جس طرح علی کی ولایت کے لیے شہید نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی، ہم ولایت امیر المومنین کا دم بھرنے والوں کی خدمت میں کوئی کمی نہیں کریں گے، چاہے ہماری جان چلی جائے. یہ میرا اعلان ہے. ہم بس بات تمام کر رہا ہوں، ہم اپنے وقت کے امام کو حاضر و ناظر جان کے جیتے ہیں. ہم غلامان علی ہیں، ہم غلامان علی ہیں، ہم غلامان یوسف زہرا ہیں. ہم کو امام زمانہ کی فوج کا سپاہی بننا ہے. ہمیں حرکت و ناقص کو نہ دیکھنا چاہیے. نوجوانوں یہی پیغام تھا، تم بھی امام زمانہ کی فوج کے سپاہی بنو. ارے جیسے ہی بولتے ہو ہم پہچان لیتے ہیں کہ کس کے نمائندے ہو. بھائی جس نے زہرا کے پہلو کو شکستہ کیا ہم اس پہ تبرہ کریں تو اس لکھنؤ میں کچھ لوگوں کو برا لگتا ہے. جس نے بی بی زہرا کے پہلو کو شکستہ کیا ہم اس پہ تبرہ کریں تو لوگوں کو برا لگتا ہے. اور جو ان کے دشمن ہیں تم اس سے رواداری کرو. ہم پہچان لیتے ہیں کہ نمائندے کس کے ہو. جو علی کی ولایت کا کلمہ پڑھے ان کی FIR کرائی جائے، اور جو دشمن زہرا ہو ان سے رواداری کی جائے. ظہور امام کا وقت ہے. اپنے گریبان میں جھانکیے، امام کے ناصر و امان بننے کی کوشش کیجئے. میں نے جن 2 مصروں سے گفتگو کا آغاز کیا وہیں پہ تمام کر رہا ہوں کہ حجت اسلام کی بن بیٹھے ہیں کیسے کیسے. حجتیں ختم ہوں گر حضرت حجت آئیں. مولا دنیا بڑا پریشان کر رہی ہے آپ کے جد علی امیر المومنین کی ولایت کی گواہی دینے کے سلسلے میں. آپ کی محبت کے لیے اے یوسف زہرا، اے بقیت اللہ، اے بقیت العظم، اے حجت اللہ، اے حجت ابن الحسن العسکری، اے صاحب عصر والزمان، بے ظہور الشتاب کن، عالم خراب گشتے تو پادر رکاب کن. مولا دعاؤں میں تنظیم جعفری کی اور ان مومنین لکھنؤ کی آج ایک ہی دعا ہے کہ آپ جلد اپنا پاؤں رکاب میں رکھیے، ظہور فرمائیے، ورنہ یہ جو چند عقیدے بچے ہوئے ہیں یہ بھی برباد کیے جا رہے ہیں. امام کا ظہور اسی جشن میں ہو، حضور کی آمد ہو، شعراء مداخانی کر رہے ہوں. وآخر دعوانا